صاحب نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ خبر احاد جو ہے جو منقول ہو عادل راوی سے، ضبط اس کا مکمل ہو، سند اس کی متصل ہو، معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو، یہ ہے صحیح ذاتی ہی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے نکت میں یہ بات فرمائی ہے کہ حدیث صحیح وہ ہے الذی یتصل اسنادہ بنقل العدل الضابط او القاصر عنہ اذا قصد عن مثلہ الی منتہاہ ولا یکون شاذا ولا معللا۔ نقط میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک تو ہے نا تام الضبط، یا یہ کہ قاصر ہو تام الضبط نہ ہو، ضبط کچھ کم ہو مگر اس کی تائید دوسرے راوی سے حاصل ہو اسے، یعنی اس کا کوئی مطابع موجود ہو، یا علی الاقل اس کا شاہد کوئی اور ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا، یاد ہوگا شاید، کہ یہ تعریف جو النقط میں انہوں نے کی ہے، یہ تعریف صادق آتی ہے صحیح لے غیر ہی کے لیے، صحیح لے ذات ہی کے لیے نہیں۔ مگر یہ جو ہمارے محقق ہیں النقط کے، وہ کچھ اور فرماتے ہیں۔ یہ نقط میں لایا ہوں، 417 صفحہ ہے اس کا، جہاں یہ بات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ یہ ہے بات، وہ پوری عبارت جو میں نے اس دن آپ کو ذکر کی تھی۔ کہتے ہیں والحق انہ من طریق النظر ان یسمى صحیحا وینبغی ان یزاد فی التعریف بالصحیح فیقال هو الحدیث الذی یتصل اسنادہ بنقل العدل التام الضبط او القاصر عنہ اذا قصد عن مثلہ الی منتہاہ ولا یکون شاذا ولا معللا۔ یہ بات کہی، لیکن یہ ہمارے جو محقق ہیں شیخ ربیع حافظہ اللہ، یہ فرماتے ہیں حاشیے میں کہ انت ترى ان الحافظ قد اعترض هنا على ابن الصلاح في تعریف الصحیح ورأى انه ينبغي ان يزاد في التعریف ما ذكره ولكن الحافظ قد عرف الصحیح في نخبة الفکر وشرحها بما يوافق تعریف ابن الصلاح وغایر بین الصحیح لذاته والصحیح لغیره فقال وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاته۔ یہ والظاہر ان الحافظ غیر رأیہ لأن تعلیفہ للنخبہ کان بعد تعلیف النقط۔ سمجھے ہیں بات سے؟ جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا رجحان یہ ہے شیخ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ تعریف جو حافظ صاحب نے کی ہے یہ شرح نخبہ کے لکھے جانے سے پہلے کی ہے، اور شرح نخبہ میں صحیح کی تعریف جو کی ہے امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے، وہی تعریف انہوں نے شرح نخبہ میں اختیار کی ہے یا نخبہ میں اختیار کی ہے۔
لیکن پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ بحث جو یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ اولاً تو صحیح کی بحث میں ہے نہیں، بلکہ حسن کی بحث میں ہے، اور حسن حدیث ہی اصل ہوتی ہے صحیح لغیر ہی کے لیے. صحیح ہے، سمجھے نا؟ صحیح لغیر ہی کے لیے جو اصل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اصل ہوتی ہے. اب یہی تقریباً بات اشارہ کرتے ہیں اس سے پہلے. اللہ اکبر. 237 صفحہ پر جہاں حافظ صاحب فرماتے ہیں الثانی سنبینہ فی الکلام علی الحسن. دیکھیے یہاں کیا صاف لفظ ہے، سنبینہ فی الکلام علی الحسن. حسن کے کلام میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. علی موضع یتبین منہ ان ھذا التعریف للصحیح غیر مستوف لاقسامہ. غور کریں، غیر مستوف لاقسامہ. صحیح کی جو قسمیں ہیں نا اس کے لیے یہ تعریف جو ابن صلاح نے کی ہے یہ پوری نہیں اترتی. صحیح کی کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں، ایک صحیح لذات ہی ہے، ایک صحیح لغیر ہی. تو ہمارے یہ محقق شیخ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا، حافظہ اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ انہوں نے صحیح لذات ہی کی بحث میں دراصل ابن صلاح پر اعتراض کیا ہے. یہ اعتراض صحیح کی تعریف میں کیا ہے، لیکن وہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے صحیح لغیر ہی کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ صحیح بخاری میں بہت سی روایات ایسی ہیں جو صحیح لغیر ہی بھی ہیں اور ہیں صحیح. سمجھے نا؟ ہیں وہ صحیح، کیونکہ کہا ہے نا اللہ اکبر اللہ وانما قلت ذلك لاننی اعتبرت کثیرا من احادیث صحیحین فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة الا بذلك. وہ جو صحیح کی پہلی تعریف ہے صحیح لذات ہی کی، بہت سی صحیح بخاری کی روایات اس پر پوری نہیں اترتی ہیں، اس لیے صحیح کی تعریف میں یہ شامل کرنا چاہیے. وہ یعنی صحیح کی 2 تعریفیں ہوئیں، یوں کہنا چاہیے صحیح کی 2 قسمیں ہوئیں، 2 نوعیتیں ہوئیں، ایک صحیح لغیر ہی، ایک صحیح لذات ہی. یہاں جو بحث کی ہے وہ صحیح لذات ہی کے کی ہے، اور وہاں نقطہ میں جس بات کی تفصیل بیان فرمائی ہے وہ صحیح لغیر ہی کی ہے. بات سمجھے نا؟ تو یہ وہ عبارت تھی جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں وہ لیتا ہوں گا. وہ یہاں جو نسخہ ہے وہ اس کے ساتھ موافقت نہیں کرتا، اس لیے وقت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات اور ہے، یہاں ایک تو اعتراض کیا ہے امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ. ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا الاقتراح، اس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھیے جی اصحاب الحدیث جو ہیں، محدثین جو ہیں، یہ صحیح کی تعریف میں شامل کرتے ہیں کس چیز کو؟ غیر معلل ولا شاذ، کہ وہ روایت معلول بھی نہ ہو اور وہ روایت شاذ بھی نہ ہو. لیکن فقہا کی نظر میں، فقہا کے ہاں یہ صحیح حدیث کی تعریف میں دونوں شرطیں نہیں ہیں. فقہا اور اصولیین کے نزدیک یہ دونوں شرطیں ہیں صحیح حدیث کی تعریف میں نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے تقیید والایذاء میں پھر حافظ ابن دقیق العید کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے.
وہ فرماتے ہیں حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہ من یصنف فی علم الحدیث انما یذکر الحدیث عند آلہ لا عند غیرہم. کہتے ہیں جو آل حدیث پر تصنیف لکھے گا نا وہ آل حدیث کی بات کرے گا، دوسروں کی بات نہیں کرے گا. اس لیے ابن الصلاح نے اگر یہ تعریف کی ہے تو آل حدیث محدثین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو تعریف صحیح ہے وہ کی ہے. فقہاء اور اصولیین اگر یہ تعریف نہیں کرتے تو وہ اور بہت سی باتوں میں صحیح کی تعریف ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ مرسل جو ہے امام یہ ذکر کیا انہوں نے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کیا فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ ان المسلم مرسل فی اصل قولنا و قول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ. کہ جو مرسل ہے نا، مرسل روایت، وہ ہمارے نزدیک اور اخبار کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والوں کے نزدیک وہ حجت نہیں. اب محدثین کا انہوں نے بتلایا ہے نا، لیکن اصولیین اور فقہاء مرسل کو حجت مانتے ہیں. سمجھے یا نہیں؟ وہ مرسل کو اور منقطع کو حجت مانتے ہیں. اور اس میں ان کا اختلاف بھی ہے بن وجہ کہ کس دور کی مرسل ہو، کس دور کا ارسال منقطع ہو. یہ آگے مرسل کی بات پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو یہاں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کس کی شرط کا ذکر کیا ہے؟ محدثین کی. جب بات حدیث کے قواعد اور ضوابط کی آئے گی تو وہ قواعد و ضوابط جو محدثین کے ہیں انہی کو ذکر کیا جائے گا. اصولیین یا فقہاء کے قواعد کو ذکر نہیں کیا جائے گا. اس لیے حافظ ابن دقیق العید کا یہ اعتراض جو ہے وہ درست نہیں. آگے بات ایک اور بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے صحیح ذات ہی کی. جیسے انہوں نے فرمایا ہو صحیح ہو لے ذات ہی، کہ یہ صحیح لے ذات ہی کی تعریف ہے. اچھا، یہ جو تقسیم انہوں نے کی ہے یہ اس تناظر میں کی ہے کہ خبر احاد کی 3 قسمیں ہیں. ایک صحیح ہے، دوسری حسن ہے، تیسری ضعیف ہے. خبر احاد کی 3 قسمیں ہیں، 3 نوعیتیں. ایک صحیح ہے، ایک حسن ہے اور ایک ضعیف ہے. یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ صحیح لے ذات ہی کی ہے، صحیح کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اب کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ وَهَذَا اول تقسیم مقبول الی 4 انواع، کہ یہ پہلی تقسیم جو مقبول ہے وہ 4 نوعیتوں میں ہے. یعنی اس میں 4 شرطیں ایک قسم کی پائی جاتی ہیں. عادل راوی ہو، تام الضبط ہو، اور سند متصل ہو، معلل اور شاذ نہ ہو. وہ اس کو ایک ہی چیز بنا دیا. وَهَذَا اول تقسیم مقبول الی 4 انواع لأنه اما يشتمل من صفات القبول علی اعلیٰ اولا. اس لیے کہ جو صفات قبول حدیث کی ہیں وہ یا تو اعلیٰ درجے کی ہے یا اس سے اعلیٰ درجے سے کم ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ 4 شرطیں ہم نے کس کی ذکر کی ہیں؟ اعلیٰ درجے کی. ویسے تو یہاں 5 ہے، یعنی 3 کہنا چاہیے عدل، تام الضبط، یہ 2 تو ہوں، اور تیسری متصل سند. یہ 3 ہیں اثباتی شرط، اور 2 ہے یا 1 ہے
غیر معلل اور غیر شاذ۔ معلل میں آگے ایک بات ہے وہ آگے کریں گے جب یہاں تفصیل بیان کریں گے۔ کہتے ہیں الاول الصحیح لذاتہ، پہلی وہ ہے جو صحیح لذاتہ ہو، اور ثانی کیا ہے؟ ان وجد ما یجبر ذلک القصور، ان وجد ما یجبر ذلک القصور، اگر پایا جائے جو پورا کر دے اس قصور کو، کمی کو، کا کثرت طرق، جیسے کہ کثرت طرق ہے، فہو الصحیح ایضاً لیکن لا لذاتہ، ہے وہ بھی صحیح لیکن لا لذاتہ ہی نہیں۔ یہ دو نوعیتیں ہوئیں، وحیث لا جبرانہ، اور جہاں جبران نہ ہو، یعنی اس کو پورا کرنے کی کوئی کیفیت نہ ہو، کثرت طرق نہ ہو، یا کثرت طرق نہ ہو یا اس کا مطابق کوئی نہ ہو، تو کہتے ہیں فَهُوَ حَسَنٌ لِذَاتِهِ۔ یہ چار نوعیتیں جو اوپر ذکر کی ہیں نا، یہ اس کی تفصیل ہے دراصل۔ یہ کیا ہے؟ فَهُوَ حَسَنٌ لِذَاتِهِ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ، اور اگر کوئی قرینہ قائم ہو جائے تو رجح جانب قبول، جو ترجیح کا باعث ہو اس کی قبولیت کی طرف، ما یتوقف فیہ، اس روایت کے بارے میں جس میں توقف کیا گیا۔ پہلے آپ نے پڑھا ہے نا کہ مستور کی روایت جو ہے اس میں کیا کیا جائے گا؟ توقف ہوگا، تا آ کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے، رجحان کسی ایک طرف بڑھ جائے کہ یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ توقف جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اور اس کی جانب قبولیت جو ہے وہ بڑھ جائے، جس طرح کے مستور الحال ہے، جس طرح بدلایا، یا اسی روایت کے لیے پر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مقبول ہے، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہو، یا اس کا متابع یا شاہد ہو، متابع یا متابع نہ بھی ہو تو شاہد بھی ہو، تو یہ بھی اس کی تقویت کا باعث بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ شاہد ایسی سند سے نہ ہو جس کے راوی متروک کے درجے میں ہو، جس کے راوی متروک کے مطابت کے قابل ہوں۔ وہ مطابت اگر اللہ آپ کا بھلا کرے آ جائے تو پھر ایسی روایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن لا لذاتہ، لیکن فَهُوَ الْحَسَنُ أَيْضًا لیکن لا لذاتہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چار تقسیمیں ہیں مقبول روایت کی، ھذا اول تقسیم مقبول الی اربعۃ انواع، کہ یہ چار قسمیں ہیں مقبول روایت کی، صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی۔ اب ہم تو حسن لغیرہ ہی اس دور میں بہت شور پڑتا ہے، جہاں جاتے ہیں وہ جی حسن لغیرہ ہی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یا دوسرا سوال ایک بڑا بنتا ہے کہ جی جو طبقات مدلسین کے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں جائیں آپ اس کا سوال سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو تقسیم حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کی ہے حسن غیر ہی کی، اب اس کے بارے میں اگر ہم انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راویوں کی تعدیل کے درجات اور اس کے مراتب جو ہے نا ان کا بھی انکار کرتے ہیں، کہ جب ہم حسن غیر ہی کا انکار کرتے ہیں تو راویوں کی تعدیل یا تجریح کے جو طبقات ہیں نا
اس کا بھی ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ طبقات راویوں کی تعدیل تضعیف کے امام ابن ابی حاتم سے لے کے سیوطی اور سخاوی تک تمام حضرات نے ذکر کیے ہیں، سمجھے یا نہیں، کہ جرح کے کن کن کلمات کی جو ہے نا اثر پذیری یا اس کا اثر وہ کہاں تک ہے، راوی کو کس درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کی تصحیح ہے، توثیق ہے، تو وہ توثیق کس درجے اور کس مرتبے کی ہے، سمجھے یا نہیں۔ یہ مراتب میں عرض کر رہا ہوں کہ حافظ امام ابن ابی حاتم سے لے کے جرح تعدیل کے مقدمے سے لے کے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ تک اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام حضرات نے ذکر کی ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس طبقات رجال کے جو ہیں توثیق کے اور تجریح کے ہمیں ان کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ کیوں کہ طبقات میں یہ بات آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں راویوں کے بارے میں کہ یہ راوی جو ہے یہ یعتبر بہ، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے لا یعتبر بہ، یہ بھی لکھا جاتا ہے یکتب حدیثہ، اس کے مد مقابل یہ بھی لکھا جاتا ہے لا یکتب حدیثہ۔ اب آپ بتلائیں کہ ان دونوں کا معال ایک ہے؟ اگر دونوں کا نتیجہ اور معال ایک ہے تو پھر اس تفریق کے معنی کیا ہے؟ یعتبر لا یعتبر۔ اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ آگے آپ پڑھیں گے۔ اعتبار ہی کہتے ہیں کہ اسانید کو اکٹھا کر کے دیکھنا کہ ان میں کون سی روایت قابل اعتبار ہے۔ اعتبار کہتے ہیں کس کو ہے؟ اسی چیز کو قابل اعتبار جو ہے کہ جو قابل اعتبار اسی بار کا یعتبر، بھائی اس کی روایت قابل اعتبار ہے، لکھ لو، کام دے گی۔ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، وہ فارسی کا ایک جملہ ہے، داشتہ آیت بخار، داشتہ ہاتھ میں سنبھال لو کسی وقت کام آئے گا، داشتہ آیت بخار، ہاتھ میں لے لو یہ چیز کسی وقت کام آئے گی۔ تو داشتہ آیت بقار غالباً یہی ہے جس ہم کہتے ہیں، اور بھی ضرور مسئلہ ہے، یہ چیز سنبھال لو کسی وقت کام آئے گی۔ تو یہ یعتبر یہی معنی ہے، لا یو چھڈو جی چھڈو، یہ قابل اعتبار ہی کوئی نہیں۔ یہی بات ہے یکتب حدیث، کہ اس کی حدیث لکھ لو، لا یکتب حدیث۔ اچھا پھر یہاں سے یہ دیکھیے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی لکھتے ہیں یکتب حدیث لا یحتج بہ و یکتب حدیث، لا یحتج بہ و یکتب حدیث، کبھی کہتے ہیں لا یحتج بہ ولا یکتب حدیث۔ اب یہ دو جملے کیوں ہیں؟ اگر ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا تو پھر یہ دو بولنے کی تکلف کے کیا معنی ہے؟ ایک یہ ہے کہ قابل استدلال نہیں ہے لیکن لکھ لو اس کی روایت، لکھنے کا کیا فائدہ اگر وہ اس کا لکھنا نہ لکھنا برابر ہے؟ اگر اس کا لکھنا نہ لکھنا برابر ہے تو لکھنے میں وقت ضائع کیوں کرنا ہے؟ سمجھے نا، استدلال کے قابل نہیں ہے، لکھ لو، کوئی اور مطابق یا شاہد مل گیا تو پھر یہی کام آئے گی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ تقسیم جو ہے نا، یا کہنا چاہیے کہ حسن لغیر ہی کا انکار دراصل پھر منتج ہوتا ہے طبقات تعدیل و جرح کے پر، ان طبقات کا بھی پھر انکار کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ محدثین رحمہم اللہ طبقات کا اعتبار ان کی ہر ایک کی درجہ بندی اور ہر ایک کا مرتبہ اور مقام وہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح کا
راوی کے بارے میں یہ کلمات بولے جائیں تو قابل استدلال ہے، صحیح حدیث، یہ بولے جائے تو اس کی روایت حسن ہے، یہ بولے جائیں تو اس کی روایت قابل اعتبار ہے۔ جرح میں بھی اسی طرح ہے، اگر قذاب ہے، حافظ بتلائیں گے آگے، قذاب میں بھی دو نوعیتیں ہیں، ایک قذاب ہے وہ جو حدیث میں جھوٹ بولتا ہے، ایک قذاب وہ ہے جو باہم آپس میں گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ حضرات محدثین رحمہ اللہ پر اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے، انہوں نے کسی پہ اگر وزر ڈالا ہے تو اتنا ہی ڈالا ہے جتنا وہ مستحق ہے، یہ نہیں کہ آپس میں جھوٹ بولنے والے کو اسی دائرے میں رکھا جو نبی علیہ السلام پر یا اللہ ذوالجلال پر جھوٹ بولتا ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام آپس میں جھوٹ بولنے والا فاسق ہے، بات سمجھے نا، وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ فاسق ہے، گناہ گار ہے، لیکن نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنے والا تو جہنمی ہے۔ من قذف علیہ متعمدا فقد کفر، وہاں تو کفر ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، بعض کہتے ہیں کہ وہ کفر ہے یہ جو ابداً قصداً نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے محدثین رحمہ اللہ نے ان کی بھی کیا کی ہے؟ درجہ بندی کی ہے، جو جس لائق ہے اس کو اسی کا درجہ دیا ہے، اسی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ یہی ہے، اللہ ذوالجلال کا فیصلہ بھی یہی ہے، جس کی خطائیں کثرت سے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں، جن کی خطائیں قلیل ہیں وہ قابل اعتبار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی ہے نا کہ نیکیاں زیادہ ہیں، چلو معاف، چھوٹے قصور سارے اس میں چھپ گئے، اور اگر قصور زیادہ ہے تو پھر تو حساب ہوگا بھائی، ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اصول وہ یہی ہے، اور یہی اصول اپنایا ہے حضرات محدثین رحمہ اللہ نے۔ تو یہ صحت کے اعتبار سے یا قابل قبول ہونے کے اعتبار سے، روایت کے قبول ہونے کے اعتبار سے یہ چار درجے ہوئے: صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذاتہ ہی، اور حسن لغیر ہی۔ آگے فرماتے ہیں وَقُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَى الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهِ، کہ مقدم کی گئی ہے کلام صحیح کے بارے میں، صحیح حدیث کے بارے میں ہم نے پہلے کلام کی ابتدا کی ہے، اس لیے کہ اس کا مرتبہ بلند ہے۔ اب جو شرائط اس کے ذکر کیے ہیں ان کے بارے میں بات فرماتے ہیں، فرماتے اول مراد بالعدل، عدل سے مراد ہمارا کیا ہے کہ راوی عادل ہو۔ کہتے ہیں من لہو ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءہ، مراد عدل سے یہ ہے کہ من لہو ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی، جس کو ایسا ملکہ حاصل ہو، اور دوسرے لفظوں میں جس کو قوت ملکی ایسی حاصل ہو، جس کو اللہ کی طرف سے قوت ملکی ایسی حاصل ہو کہ جو اس کو ہمیشہ تقوی پر آمادہ رکھے، ہمیشہ اس کو تقوی پر تحملہ آمادہ کرے، اس کو انگیخت کرے، اس کو علی ملازمت التقوی، تقوی پر۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ تقوی کا کہ انسان کفر و شرک سے بچا ہوا ہو۔ ادنا درجہ تقوی کا کیا ہے کہ وہ شرک سے بچا ہوا ہو۔ دوسرا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ وہ اوامر کی پابندی کرتا ہو اور مناہی سے اجتناب کرتا ہو، نواہی سے جن سے روکا گیا ہے ان سے کیا کرتا ہو؟ اجتناب کرتا ہو، اور جو اوامر ہیں ان کا اہتمام کرتا ہو۔ آگے تیسرا طبقہ یہ ہے کہ جو
شبہات مشتبہ اور مکروہ اشیاء ہیں ان کو، اور ترک شہوات کو، خواہشات کا غلام نہ بنے بلکہ اللہ کا غلام بنے. ترک الشبہات والمکروہات و ترک الشہوات، شبہات، شہوات اور مکروہات، ان تمام کو چھوڑنے والا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخری طبقہ یہ ہے کہ ترک الغفلۃ فی جمیع الحالات، ترک الغفلۃ فی جمیع الحالات، تمام احوال میں غفلت نہ ہو، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسلاخ ہو، اس کا دل شاکر رہے اور اس کی زبان ذاکر رہے. سمجھے؟ یہ اعلیٰ درجہ ہے نا تقوی کا، زبان ذاکر رہے اور دل شاکر رہے. یہ 4 طبقے بتلائے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. والمروہ، مروہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ تقسیم کی ہے علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تفصیل ذکر کی ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. خود آگے مصنف بھی بتلاتے ہیں، مصنف بھی بتلاتے ہیں. والمروہ والمراد بالتقوی، اب حافظ کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اجتناب الاعمال السیئہ من شرک او فسق او بدعت، کہ سیئہ اعمال ان سے بچنے والا ہو. وہ گناہ کے اعمال کیا کیا ہیں؟ وہ شرک ہے، فسق ہے اور بدعت. اللہ اکبر. یہاں یہ بات بڑی ہے، ایک فسق ہے، ایک عصیان ہے. ایک فسق ہے اور ایک عصیان ہے. حافظ ابن کثیر تو کہتے ہیں کہ فسق کا اطلاق کبیرہ گناہ پر ہوتا ہے اور عصیان کا صغیرہ گناہ پر ہوتا ہے. اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی زیادہ تفصیل ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں کا استعمال ایک ساتھ ہو تو پھر ان دونوں کا مفہوم اور ہے، اور اگر ان کا علیحدہ علیحدہ استعمال ہو تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے فسق میں عصیان شامل ہے اور عصیان میں فسق شامل ہے. وہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا قتال کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، اسلام اور ایمان کے بارے میں، جہاد اور کتاب اسلام، جہاد اور کتاب کے بارے میں، ہاں مسلمان اور اسلام اور ایمان کے بارے میں، مومن اور مسلمان کے بارے میں. اور اسی طرح یہ بھی یہی مسئلہ آتا ہے تقوی اور بر میں. ایک تقوی ہے، ایک بر ہے. یہ دونوں اکٹھے آئیں تو دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہوگا، اور اگر یہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو پھر بر تقوی میں شامل ہے اور تقوی بر میں شامل ہے. سمجھے بات؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فسق کا اطلاق ہوتا ہے ترک اوامر پر، اوامر پر، اور عصیان کا اطلاق ہوتا ہے ارتکاب منہیات پر.
چلیے خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ یہ مدارج السالکین کی جلد اول میں انہوں نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے، مدارج السالکین، اور اس کا ذکر ہے ہمارے شیخ حضرت حافظ صاحب گوندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درس بخاری میں کیا ہے، وہ ایک جلد میں جو چھپا ہوا ہے نا اس میں۔ چلیے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال اعمال السیئہ من الشرک او فسق او بدع۔ ایک تعریف یہ بھی کرتے ہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے کہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ ہو۔ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ ہو۔ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ متقی نہیں ہے، صغیرہ کا مرتکب متقی ہو سکتا ہے، سمجھے بات؟ کیونکہ انسان ہے، انسان سے خطا تو ہو سکتی ہے نا، فرشتہ تو یہ نہیں ہے کہ اس سے خطا نہ ہو۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے تقویٰ کی کہ اجتناب کبیرہ اور اصرار صغیرہ، اس کا ارتکاب نہ ہو۔ صغیرہ کا اگر ارتکاب ہو تو توبہ کرے، کبیرہ کا بھی ارتکاب ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ ذوالجلال نے کہتے ان رحمتی وسعت کل شیء، آگے کیا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ ہاں، یہ ان کے لیے ہے۔ ہم بڑی اللہ کی رحمت کے پر امید ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے نا یہ امید کن کے لیے ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ یہ نہیں نماز نہ پڑھو، بدماشی ساری کرو اور پھر کہو جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ تو امانی ہے، جن امانی پر یہود و نصارہ قائم تھے اور اللہ نے انہیں فرمایا کہ تل کا امانی ہو، جو اتنی ساری سیاہ کاریوں کے باوجود کہتے تھے ہم تو جنتی ہیں۔ لَن يَدْخُلَ النَّارَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا لَن يَدْخُلَ الجنة إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، چند دن کی گل ہے، پھر جنت چھاڑ مار کے چلے جانا ہے۔ ہمارے ہاں بھی آتے ہیں گناہ چند دن کی سزا، توحید تے پکے ہیں نا، اسی وہ مشرک تے نہیں نا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ تصور بھی جہنم کی یا اللہ کی پکڑ یا عذاب کو کہ استخفاف اور تحقیر کے ضمن میں آتا ہے۔ وہاں تو پوزیشن یہ ہے، آپ نے پڑھی ہے حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ ذوالجلال نے زندگی بھر نعمتوں سے نوازا، اللہ فرمائیں گے رشتے کو کہ جاؤ جا کے لے جاؤ نا ذرا ایک جہنم کا نظارہ اسے کروا کے لاؤ، جو وہاں سے جب آئے گا پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا حال ہے، کبھی بھلائی میں نے دیکھی ہی نہیں، خیر کبھی دیکھی ہی نہیں۔ وہ 60-70 سال کی نعمتیں سب بھول گئی، اور جو جنت جائے گا وہ 60-70 سال کی تمام کلفتیں اور پریشانی اور مصیبتیں وہ سب بھول جائے جنت کو دیکھنے کے بعد، نظارہ کرنے کے بعد۔ تو یہ جو جسارت ہے نا ہماری، یہ بھی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ معاف کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بدعت، اور وہ بدعت سے بھی بچا ہوا ہو۔
اب بدعت کے بارے میں بھی آگے تفصیل آئے گی. بدعت سے مراد یہاں وہ بدعت ہے جو بدعت مکفرہ ہو، جو بدعت مکفرہ ہو، یا علی الاقل جو داعی الی البدع ہو، جیسے کہ آگے تفصیل آئے انشاءاللہ. اب یہاں ایک ذکر کی ہے والمروہ. مروہ کے بارے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں فرمایا، تقویٰ کے بارے میں فرما دیا. مروہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کمال الانسان من صدق اللسان و اعتمالات و اثرات الاخوان و بذل الاحسان الی اہل الزمان. یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، علامہ علی قاری نے یہ بات کہی ہے. المروہ کمال الانسان من صدق اللسان. انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ کیا ہو؟ زبان کا سچا ہو. و احتمالات و اثرات الاخوان، اور بھائیوں دوستوں کی جو کمیاں ہیں نا ان کو برداشت کرنے والا ہو، فوراً نہ پڑھتا ہوئے، تحمل مزاج ہوئے، متحمل مزاج ہوئے، صابر ہوئے. وہ بذل الاحسان الی اہل الزمان، لوگوں پر احسان کرنے والا ہو. وہ کف الاذی عن الجیران، اور پڑوسیوں کو تنگ نہ کرنے والا ہو. دیکھیے کیسی فصیح عبارت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وبذل الاحسان الی اہل الزمان، وکف الاذی عن الجیران. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ وہ اعمال، محدثین رحمہم اللہ نے وہ اعمال جو انسان کی خفت پر دلالت کرتے ہیں، خفت پر، ہلکے پن پر، وقار کے منافی ہیں، اعلیٰ اخلاق کے منافی ہیں، ان کو بھی مروہ میں شامل کیا. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے پر اجرت طلب کرے. حدیث کے پڑھانے پر کیا طلب کرے؟ اجرت طلب کرے. راستے میں بیٹھ کے جناب شام کرنا شروع کر دے، ہاں جی، یا بازار میں کھائے پیے، یا اسی طرح اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہوں تو لقمے کو جناب چوری کر لیں، ساتھیوں کی نگاہوں سے جناب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کے بھی ڈھاب ہوتے ہیں، ہر آدمی کھا نہیں سکتا. وہ سالن آیا نا گرم 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 ہوٹل پہ، تو جو کھانے والا تھا تجربہ کار، اب اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گرم کو فوراً منہ کو کون لگائے. اس نے روٹی کا لقمہ پکڑا، وہ روٹی بھی پکڑی اور اس کو ڈبکا دیا دہی میں، دہی میں ڈبکا دیا. ہوشیاری ہے نا جناب، ہر آدمی کو تو یہ طریقہ نہیں آ سکتا. وہ تو انتظار کرے گا کہ یہ ٹھنڈا ہو. تو یہ بھی چیز جو ہے نا وہ مروت کے منافی ہے. اپنے ساتھیوں سے یہ بھی مروت کے منافی ہے. ہاں جی، تم بھی ایسے کرو.
ہر آدمی اتنے ایکسپرٹ نہیں نہ ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں ایک بات اور ہے کہ یہ مروت جو ہے یہ روایت کے لینے کے وقت ہے یا روایت کے ادا کرنے کے وقت ہے؟ یہ مروت یہ اندر تحمل ہے یا اندر روایہ ہے یا دونوں کے لیے؟ تو یہ مروت ہے کب؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ مروت ادا کے وقت، یعنی ادا کرنے والا. بچپن میں کچھ ہوتا ہے، روایت جب وہ بیان کرنے والا ہو، محدث بن جائے، استاد بن گیا، شیخ بن جائے، تو پھر اس کا اخلاق بڑا عالی ہونا چاہیے. یہ اس لیے کہ روایت کے ادا کرنے ہی میں مسلمان ہونے کی شرط ہے، لینے کے لیے اسلام کی شرط بات سمجھے. جب لینے کے لیے ادا ایمان کی شرط نہیں ہے تو تحمل کے لیے بھی بروہ کی شرط نہیں ہونی چاہیے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ابو سفیان کی روایت جو صحیح بخاری کی ابتدا میں ہے نبی علیہ السلام کے خط کے بارے میں، وہ ساری بات ان کے کفر کی حالت میں تھی، لیکن بیان کب کی انہوں نے؟ اسلام لانے کے بعد. اس وقت تفصیل ذکر کی. تو جس طرح ایمان شرط ہے ادا کے وقت، اسی طرح مروہ ہے ادا کے وقت. یہاں ایک اعتراض علامہ زرکشی نے کیا ہے اور علامہ صنعانی نے بھی، دونوں نے. علامہ زرکشی نے اپنے نقط میں، ان کے بھی نقط ہیں جس طرح حافظ ابن حجر کے دیکھے ہوں گے آپ نے، یہاں ہے. اور قطف الصبر، نظرات الصبر میں، صبرات النظر میں علامہ صنعانی نے دونوں ضرور فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان رہنے دو، فرشتہ نہ بناؤ. یہ مروت کی شرط لگا کے تم تو انسان کو فرشتہ بنا رہے ہو، تو اس کو انسان ہی رہنے دو. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر. لیکن اس مروت کا جو ذکر کیا ہے نا، یہ سب سے پہلے امام شافعی نے ذکر کیا. اور اس شرط کا امام شافعی کی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کیا ہے. فتح الباری کی جلد 5 صفحہ 252. حدیث نمبر 2641 کے تحت. 2641. ہاں 2641. اس کے تحت انہی سے پھر آگے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح البحیث میں ذکر کیا ہے. جی صفحہ 252 جلد 5 باب کتاب الشروط ہے نا، شروط میں حدیث نمبر 2641 کے تحت. وقت مل جائے تو آپ وہاں دیکھ لیں. وقت ملنے کی بھی تو بات ہوتی ہے نا. کام اہل جنوب کے اپنے ہیں کام بے شمار، فرصت ملے تو دامن ہستی رفو کریں. اہل جنوب کے اپنے ہی کام ہیں بے شمار، فرصت ملے تو دامن ہستی رفو کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
شاید پھر یہ ہونی چاہیے کہ مروت کی کیا ہے، مروت کی کیا یہ اعلیٰ اخلاق ہی ہے، جتنے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ فسق کا ذکر کیا، اور فسق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو ہے، فسق کا ذکر کیا ابھی، وہ تو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو ہے، تو جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے یا بازار میں کھانا کھاتا ہے یہ کبیرہ گناہ تو نہیں، ویسے اخلاقیات کے تحت یہ اعلیٰ اخلاق کے منافی ہے۔ میں نے بھی جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اعلیٰ اخلاق کے منافی لوگ اس کو اچھا نہ سمجھتے۔ چلیے یہ جو پیش کی جاتی ہے کہ امام بخاری ایک روایت لینے گیا تو آگے سے جو اپنے استاد کو دیکھا کہ وہ ایک گدھے کو، یہ کہانی ہے صحیح، کہیں دیکھی نہیں، کی خیال میں ذکر کی ہے خطیب نے۔ میں نے پڑھا ہے۔ اچھا، انہوں نے سماک بن حرب کا بھی ذکر کیا کہ ہاں جی، نے دیکھا سماک بن حرب کو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، تو اس نے بات ذکر ہاں یہ تو ہے نا، یہ چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں ہیں۔ عدالت کے کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس میں، خطیب بغدادی ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، یہ سب ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، ہاں جی، یا کسی کو اسی طرح غلط راستے کی رہنمائی کر دینا، یہ ساری چیزیں اخلاقیات کے منافی۔ ایک بات کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں کہ یہ جو تعریف حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور امام شافعی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے سب سے پہلے، کہ عادل ہو اور مروت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ بتلائیں کہ اس تعریف کے بعد ضبط چھوڑیں، شاذ اور معلول چھوڑیں، کیونکہ ان کا تعلق تو پھر آگے دوسرے اوصاف کے ساتھ، دوسرے اوصاف کے ساتھ، لیکن جو آدمی عدل اور مروت کے اوصاف سے متصف ہے، بتلائیے وہ اگر اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ سمجھے نہیں؟ اسی لیے تو امام احمد وغیرہ آپ فرماتے ہیں نا کہ اگر یہ آل حدیث محدثین رحمہم اللہ یہ اولیاء نہیں ہیں تو معلوم نہیں اللہ کا ولی کون ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ عدل کی تعریف یہ ہے کہ وہ کبیرہ سے بچنے والا، صغیرہ سے پر اصرار کرنے والا نہ ہو، اور جو بات پھر علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے ان اوصاف کا وہ حامل ہو، اور اخلاقیات میں بھی کوئی گری ہوئی بات اس کے اخلاق میں شامل نہ ہو، تو پھر بتلائیے ولی اور کس کو کہتے ہیں؟ ولی تو یہی ہیں اللہ کے نیک بندے رحمہم اللہ۔ اور کیا شک ہے اس میں؟ حضرات محدثین رحمہم اللہ کے جو اعمال اور اخلاق ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ انہوں نے لگایا نا نشانہ، تو ایک کا پل جو ہے نا اس کیل اس کو لگ گیا اور پل خراب ہو گیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو وہاں سے بھاگ جاتا، نقصان والے تھا، ساڑی تو کھیڑ پوری ہو گئی، ہم ہوتے تو بھاگ جاتے۔ انہوں نے فوراً اپنے وراق کو وہیں سے اپنے اس پل کے مالک کے پاس بھیجا کہ میرا انہیں سلام کہیں، ہم سے یہ آپ کے پل کا نقصان ہو گیا، آپ آ کے دیکھیں اور اس کا معاوضہ ہم سے لیں، یا ہم دوبارہ اس کو اسی طرح بنا دیں یا معاوضہ دیں، جو آپ چاہتے ہیں ہم کریں۔ جب اس نے سنا امام صاحب کا نام نہ کیا، میرا ہر شے امام بخاری واسطے حلال ہے، اور نقصان ہو گیا تو کی ہو گیا، بنا لیں گے پھر ایسے۔ یہ دیکھیے نا کتنے اعلیٰ اخلاق، حتیٰ کہ نابینا یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، نابینا خوش ہو کے
سر مار رہا ہے. ابو مشعر. ہاں ابو مشعر. ہاں وہ سر مار رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. حضرت برخاست ہوئی تو ابو میشر کو 7-5 بٹھا لیا. یہی نابینا ابو میشر تھا. بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو. استاد جی آپ نے کیا کیا ہے؟ میں کیا چیز معاف کروں؟ ہم تو آپ کے ممنون اور احسان مند ہیں. فرمایا نہیں، تم نابینے ہو، میں حدیث بیان کر رہا تھا تو تم سر مار رہے تھے تو مجھے ہنسی آ گئی کہ وہ کو نبینا بھی یہ انا بھی ہسن دیا ہے، یہ انا بھی ہسن دیا ہے. تو گویا کہ میں نے تیری خفت کی ہے، خفت کی ہے، تمہیں ہلکا جانا ہے. اس پر میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. یہ ہے اعلیٰ اخلاق. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آج تو ان اخلاقیات کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، تصور ہی نہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ حضرات محدثین اللہ کے نیک بندے ولی نہیں ہیں تو پھر اور کون؟ امام بخاری کی خبر سے ایسے تو خوشبو نہیں آتی رہی نا، کئی دن تک ان کی خبر سے ایسے تو خوشبو نہیں آتی رہی. اللہ. چلیے والضبط، اور ضبط سے مراد کیا ہے؟ ضبط الصدر، ضبط صدر وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. کہتے ہیں ضبط ایک ہے ضبط صدر، سینے کا ضبط، حفظ کا صدر. وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے کہ وہ ثابت صحیح سالم بیان کر دے جس کو اس نے سنا ہے، اس حیثیت سے کہ اس کو یہ ملکہ حاصل ہو من استحضار ہی، اس کے استحضار کا، حاضر ہونے کا، یاد ہونے کا، متی شاء، جب چاہے، جب چاہے وہ اس روایت کو بیان کر. یہ نہیں کہ سوچی پڑ جائے، جب چاہے، جب ضرورت پیش آئے. وَهُوَ أَن يُثَبِّتَ مَا سَمِعَهُ، اور وہ ہے کہ وہ اس کو ثابت رکھے جو اس نے سنا ہے، محفوظ رکھے جو اس نے سنا ہے. اور اس محفوظ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب بھی ممکن ہے ہوا وہ اس کو ظاہر کر دے، اس کا اظہار فرما دے جب چاہے. اور دوسرا ہے ضبط کتاب. ضبط کتاب کیا ہے؟ کہ ہوا وہوا سیانتہ لدیہ، اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو اپنے پاس محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، اپنے پاس محفوظ بچا کے رکھے. یہ نہیں کتاب رکھی ہے اور جاؤ جنہیں کھڑنی ہے لے جاؤ، یہ نہیں. اور پھر ہوشیار اور دجال قسم کے، سارق قسم کے ہیں، وہ کیا کریں؟ اس کتاب میں گڑبڑ کر دیں، اس کتاب میں روایتیں داخل کر دیں. آپ تراجم پڑھیں گے تو ایسے راویوں پر بھی آپ کی نظر جائے گی کہ یہ ایسا آدمی تھا، سارق الحدیث تھا، دوسروں کی کتابیں لے کے اس میں اپنے ان خط سے اضافے کر دیتا تھا. تو اس کا بچاؤ کس سے ہے؟ کہ استاد اپنی کتاب کا محافظ ہو. کہتے ہیں ہوا سیانتہ لدیہ منذ سمع فیہ، جب سے سنا ہے اس وقت سے لے کے، وسعہ الی ان یؤدی منہ، وصححہ، اور صحیح کیا اس کو، صحیح جانا اس کو اس وقت تک جب کیا اس کو ادا کرے. وہ صحیح سالم ہے، اس میں کوئی نقص کمزوری نہیں ہے. کس وقت تک؟ جب تک اس میں اس سے بیان کرے. بیان کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، ایک زبانی، ایک کتاب سے. محدثین دونوں صورتیں اختیار کرتے رہے ہیں. زبانی بھی املا ہو رہی ہے، اپنی کتاب سے بھی املا ہو رہا ہے.
ضبط صدر یا زبانی ہے کہ استحضار کامل ہو، اس میں خطا وغیرہ نہ ہو، اور ضبط کتاب یہ ہے کہ کتاب محفوظ ہو، وہ لوگوں کے شاگردوں کے ہاتھوں کھلونا نہ بنی ہوئی ہو، اور جب وہ اس کو سنائے وہ اس کو اس تک وہ کتاب صحیح صورت میں محفوظ ممنون ہو۔ چلیے جی، والمتصل، اور متصل، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ما سالم اسنادہ، ما سالم اسنادہ من سقوط فیہ، ہیں جی، کہتے ہیں کہ متصل وہ ہے کہ جس کی سند سالم ہو اس کے سقوط سے، اس میں کوئی چیز ساقط نہ ہو، بحیث ہو، اس حیثیت سے کہ یکون کل من رجالہ سامع ذالک المرویہ من شیخہ۔ سند متصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ راوی کوئی گرا نہ ہوا ہو اس طرح کہ ہر سند کا راوی اس نے اپنے شیخ سے سنا ہو، سامع ذالک المرویہ من شیخہ۔ اب اس شرط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان وہی ہے جو امام بخاری کا ہے، سماع کا، یہ نہیں کہ وہ اپنے استاد کا ہم زمانہ ہم اثر ہو۔ سمجھائی یا نہیں؟ حافظ نے یہاں یہ بات ذکر کر کے اتصال کے لیے سماع کی بات کی ہے، معاشرت کی بات نہیں کی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر۔ والسند، سند کس کو کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ نے لفظ حضرت صاحب سند بھی بولا ہے نا پیچھے، ہیں متصل السند کہا ہے آپ نے، تو سند کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو ہم پہلے تعریف کر چکے ہیں، پہلے آپ کو بتلا چکے ہیں کہ حکایت و طریق المتن۔ سند کیا ہے؟ حکایت و طریق المتن، متن کی جو طریق، جو راستہ حکایت کرنے والا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ والمعلل، اور رہ گیا معلل، تو لغتاً کیا معنی ہے اس کا؟ ما فیہ علت، جس میں کوئی علت ہو، بیماری ہو، کوئی اس میں کمزوری ہو۔ علیل بولتے ہیں نا ہم بھی بیمار آدمی کو، یہ اسی سے ہے۔ کہتے ہیں وا اصطلاحاً، اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں؟ ما فیہ علت خفیۃ قادحۃ، کہ جس میں علت خفی ہو اور وہ علت باعث قدح ہو۔ اس لیے کہ ہر علت خفی نہیں ہوتی، ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انقطاع ہے تو وہ بھی علت مگر ظاہر ہے، وہ تو ارسال ہے وہ بھی انقطاع ہے، علت ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے، کتابی سے ابھی کا نام نہیں لے رہے، سمجھے نا؟ تو ظاہر علت نہیں مراد، بلکہ کیا ہے؟ خفی علت، خفی علت، اور پھر وہ علت کیا ہو؟ قادحہ بھی ہو، کیونکہ ہر علت جو ہے وہ باعث ذوف نہیں ہے، ہر علت باعث ذوف نہیں ہے۔ وہ باعث ذوف کیوں نہیں؟ کہ جس بنا پہ آپ اس کو معلول قرار دے رہے ہیں وہ بسا اوقات باہم آپس میں توفیق اور تطبیق کی بھی صورت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو جب تطبیق کی صورت ہو سکتی ہے تو پھر وہ معلول نہیں رہتی۔ یہاں قادحہ کی تعریف حافظ نے اس میں کی ہے، تعریف میں شامل کی ہے، لیکن قادحہ کی تعریف حافظ ابن الصلاح نے تعریف میں نہیں ذکر کی۔ البتہ اس کی جو وضاحت آگے کی ہے پھر کہی ہے، کیا ہے اس کو قادحہ، اور اس کا اشارہ بھی نقط میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ انہوں نے مطلق کہا ہے اللہ یکون شاذا ولا معللا،
کہتے ہیں اس پر اعتراض ہوا ہے کہ کانا ینبغی ان یزید فیہ القدح بأن یقول ولا معللا بقادح، مناسب یہ تھا کہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ بعلت قادحۃ کہتے ہیں، لیکن اس علت کو، اس شرط کو یا اس بات کو بعد میں انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ ذکر ہونی چاہیے کہاں؟ تعریف میں، کیونکہ کسی چیز کی تعریف وہ ہوتی ہے جو کامل ہو اور مانے ہو، جو مکمل ہو اور مانے ہو، کسی اور پھر شرط کا داخل کرنے کی ضرورت اس میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ والشاذ لغتاً المنفرد، شاذ کے معنی لغوی طور پر کیا ہے؟ منفرد۔ شذ فیہ فلاں، مقصود بولتے ہیں نا، شذ فیہ فلاں، فلاں اس میں منفرد کہتے ہیں۔ وہ اصطلاحاً، اصطلاحاً کیا کہتے ہیں؟ ما یخالف فیہ الراوی من هو ارجح منہ وَلَهُ تفسیر آخر سیاتی۔ اور اصطلاح میں شاذ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو راوی مخالفت کرے اس راوی سے جو اس سے کیا ہو؟ راجع ہو، جو اس سے راجع ہو۔ یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے راوی کا اطلاق کیا ہے، ما یخالف فیہ الراوی من ہوا ارجح، جو اس سے کیا ہو؟ راجع ہو۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں ما یخالف فیہ الثقہ، ما یخالف فیہ الثقہ، کیونکہ راوی کبھی ثقہ ہوتا ہے کبھی ضعیف ہوتا ہے، راوی کبھی ثقہ ہوتا ہے اور کبھی ضعیف ہوتا ہے، اور ضعیف اگر ہو تو پھر وہ روایت مخالفت ہو تو وہ منکر ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو یہاں راوی کی بجائے اگر ثقہ کا لفظ بولتے تو یہ تعریف زیادہ معنی ہوتی۔ ما یخالف فیہ الثقہ من ہو و ارجح ہو، راوی تو ثقہ اور ضعیف دونوں ہوتے ہیں، اور ضعیف ہو تو اس سے ثقہ جو ہے اس کی مخالفت ہو تو وہ کیا ہوگی؟ منکر ہوگی، لیکن شاذ اس کی ہوگی جو ثقہ ہوگا۔ سمجھ آئے گی بات؟ اس لیے یہاں راوی کی بجائے لفظ کیا ہونا چاہیے مناسب؟ ثقہ، ما ہوا ثقہ من ہوا ارجح ہو۔ ثقہ اوثق کی، جس کو ہم کہتے ہیں ثقہ اوثق کی مخالفت کرے، ہم کہتے ہیں نا ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو وہ روایت شاذ، اور اگر ضعیف اوثق کی روایت کرے مخالفت کرے تو وہ روایت منکر۔ سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں آگے وَلَهُ تفسیر آخر سیاتی، اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے شاذ کی، وہ پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔